وسر الاسرار وسجد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے، محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے۔ تیری معراج کہ تو عرش بری پر پہنچا، تیری معراج میرے آقا، تیری معراج کہ تو عرش بری پر پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبق، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبق، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی شب معراج کے موقع پر یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، میں نے ابھی خطبے میں قرآن مجید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کو آپ نے بارہا تلاوت بھی کیا ہے، اور بارہا اس سے متعلق خطابات علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر بیان فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا۔ ہر نبی کو بھی معجزے عطا فرمائے، ہر نبی کو بھی شانیں عطا فرمائی، مگر جو معجزہ، جو شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ معجزہ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پہلے یہ جان لیں معجزہ کہتے کسے ہیں، ہے نہیں؟ معجزہ آپ کہہ لیں یا قدرت کہہ لیں یا پھر کرامت کہہ لیں، یہ تین بولنے میں لفظ الگ الگ ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے۔ قدرت کہتے ہیں ایسی چیز جس کو انسان اور جنات کرنے سے عاجز آ جائیں، وہ اگر اللہ سے ہو تو قدرت ہے، مخلوق میں سے کوئی اس کو نہ کر سکے، صرف اللہ ہی کر دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قدرت۔ اور مخلوق میں سے کوئی نہ کر سکے، اللہ اگر نبی کے ہاتھ سے کرائے اسے معجزہ کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اور مخلوق میں سے کوئی نہ کر سکے، اللہ اسے اگر اپنے محبوب بندے سے کرا دے اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو قدرت کہو تو معنی یہی ہے کہ مخلوق کوئی اس کو نہ کر سکے، مخلوق کی عقل و فہم جس کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہو جائے اسے قدرت کہتے ہیں، اور وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ مخلوق جہاں پر اپنے عقل و فہم کو چھوڑ دے، سمجھ ساتھ چھوڑ دے، اور مخلوق سمجھنے سے عاجز و قاصر ہو جائے، وہ اگر نبی سے ہو جائے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر مخلوق سمجھنے اور فہم سے عاجز و قاصر ہو جائے
جائے اور وہ اگر ولی سے ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب جب مخلوق سمجھ ہی نہ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو معراج رسول پاک کا وہ معجزہ ہے جسے ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اور کافرین بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ جنہ سمجھ سکتے ہیں، نہ مخلوق کے سمجھنے کے بس کی بات ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا ہماری سمجھ ہے، لیکن خبردار جتنا ہم سمجھ سکتے اصل معراج اتنی چ نہیں ہے، اس سے بھی پرے ہے۔ اس کو انشاءاللہ آج چند مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ معجزے پر اعتراضات اب سے نہیں کر رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج پر اعتراضات رسول پاک کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ کب سے چل رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے۔ تو آج اگر کوئی اعتراض کرے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراض وہی کرے گا جس کو سمجھ میں نہ آئے، اور وہ معجزے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا، جبکہ معجزہ بولتے ہی اس کو جو سمجھ میں نہ آئے ہے نہیں۔ جہاں عقل ساتھ چھوڑ دے اسی کو معجزہ بولتے، اور خود کہتے ہیں معجزہ معراج النبی، پھر کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جتنا سمجھ رہے اتنے کچھ مانتے، نہیں تو نہیں مانتے۔ تو یہ عقلوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ کا جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اس میں معراج النبی کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ پہلے یہ جان لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کب؟ تو مشہور قول کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 برس عمر کے ہو چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 50 برس گزار چکے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد 10 برس سے زائد عرصہ گزر چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور پاک کی حیات مبارکہ کا۔ اس کے بعد رسول پاک کو اللہ پاک نے معراج کرائی۔ بعضوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 51 برس مکمل ہو گئی تھی، 52واں برس رننگ میں تھا، اس وقت اللہ پاک نے حضور کو معراج کرائی۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 برس عمر مبارک کے مکمل ہو گئے تھے، 51ویں برس میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الحزن یعنی اس سال میں اللہ نے معراج کرائی جسے غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ رسول پاک کی زندگی کے غم کا سال۔ کیوں غم کا سال کہتے؟ اس کو عام الحزن کیوں کہتے؟ اس لیے کہتے کیونکہ اس میں 2 حادثے پیش آئے تھے۔ ایک تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ لٹانے والی سرکار کا ایسے حالات میں ساتھ دینے والی جب کوئی رسول پاک پر ایمان نہیں لایا تھا، تنے تنہا خواتین میں سے جو خاتون ایمان لے آئی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جن کو اللہ کی بارگاہ سے سلام آیا، جو سرکار کی پہلی زوجہ مبارکہ ہے، جن سے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی، اور جنتی عورتوں کی سردارنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ جن کی صاحبزادی ہیں، وہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن، کیونکہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ کس کا؟ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا۔ پھر اسی برس حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ترین اور عزیز ترین چاچائے محترم ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم ہیں۔ اور یہ وہ چاچا ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد کے موقع پر جنہوں نے اپنے جیب کے پیسوں سے رسول پاک کا مہر ادا فرمایا ہے،
یہ وہ چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کسی کافر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نیت اور غلط ارادے سے ہاتھ اور نظر اٹھانے تک کی بھی اجازت نہیں دے رکھی تھی، وہ چاچا محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دو غم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھے، سرکار غم زدہ تھے۔ ابھی اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، 2 نمازیں فرض تھی ابتدا اسلام سے، نماز فجر اور نماز عصر، یہ 2 ہی نمازیں اسلام کی ابتدا سے فرض تھی۔ حضور 2 نمازیں ہی پڑھتے تھے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کے گھر رسول پاک آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ گھر مسجد حرام میں آ چکا ہے، وہاں سرکار ان کے گھر میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔ آج وہاں پر باب فہد ہے، مسجد حرام کا ایک ڈور ہے جس کا نام ہے باب فہد، وہاں سے آپ انٹر ہو کے گئے تو حضرت ام ہانی کے گھر میں سے آپ جو ہے مسجد حرام میں آتے، تو کیا ہے معلوم ہے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، عشاء کی نماز مغرب کی نماز فرض نہیں تھی ابھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ چکے تھے، اور پھر وہاں بیٹھے مسجد حرام سے کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہے تھے حضرت ام ہانی کے گھر سے، اور پھر وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جا میرے محبوب کو جگا، آج مجھے میرے محبوب کا غم ہلکا کرنا ہے، میرے محبوب کے قلب پر یہ جو 2 غم چھائے ہوئے ہیں انہیں دور کرنا ہے۔ آج میرے محبوب کو ایسا سفر کرانا ہے، ایسی سیر کرانی ہے، ایسی سواری دینی ہے، ایسا لباس پہنانا ہے، ایسا دیدار عطا کرنا ہے، ایسا سفر کسی کا نہ ہوا تھا نہ کسی کا آئندہ ہونے والا ہے، ایسا سفر میں میرے محبوب کو کرانے والا ہوں۔ اے جبرائیل جا میرے محبوب کو میرے پاس لے آ۔ اب جبرائیل امین آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں۔ وہ جگانے کا سارا واقعہ آپ نے سماعت کر لیا ہے پچھلے کئی خطابوں میں۔ جگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر وضو فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حتیم کعبہ میں ادا کرتے ہیں، پھر رسول پاک کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، حضور براق پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ سواری جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، ہر نبی دنیا میں آیا تھا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، کسی نبی نے اونٹ کی سواری کی، کسی نبی نے گھوڑے کی سواری کی، کسی نبی نے خچر کی سواری کی، کسی نبی نے گدھے کی سواری کی، کسی نبی نے بیل بنڈی پر سواری کی۔ سواریاں ساری دنیا کی تھی اور سوار اس پر انبیاء ہوئے تھے، مگر محمد مصطفیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرانی چاہی، فرمایا محبوب تیرے لیے نہ گدھا چنتا ہوں، نہ خچر چنتا ہوں، نہ گھوڑا چنتا ہوں، نہ اونٹ نہ اونٹنی، آج تیرے لیے وہ سواری ہوگی کہ دنیا عش عش کرتی رہ جائے گی، تعجب سے دیکھتی رہ جائے گی۔ جنہوں نے سفر دیکھا ہوگا وہ بھی حیرت میں ہوں گے، کیا سواری والا سوار ہے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں سنا ہوگا وہ بھی تعجب میں خیالوں میں گم ہو جائیں گے، ارے کیا سواری ملی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی سواری نہ اولین میں کسی کو ملی نہ آخرین میں کسی کو مل سکتی ہے۔ وہ سواری پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ کون سی نماز پڑھائی جی؟ ابھی تو نماز تو فرضی نہیں ہوئی تھی، 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی نماز، عصر کی نماز، پھر یہ جا کر حضور نے کون سی پڑھائی؟ تو
تو مفسرین نے، شارحین حدیث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہ 4 رکعت نماز پڑھائی حکم خداوندی سے، اور وہ تھی جس کو ہم اب آج عشاء کی نماز بول رہے نہیں، وہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو پڑھائی، وہ 4 رکعت پڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی 4 رکعت کو ہمارے اوپر عشاء کی فرض فرما کر فرض کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے نا شب معراج ماننے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں ہے۔ جو نہیں مانتے نا، اللہ پاک نے فرمایا تجھے 1 رات نہیں سال کے 12 مہینے عشاء پڑھوا کر منواؤں گا۔ اب بولو مانتا نہیں مانتا؟ ماننے والے تو بھی 1 رات میں جمع ہو رہے، نہیں ماننے والے روزانہ جمع ہو رہے، تو کون زیادہ منا رہے؟ ہم زیادہ منا رہے یا انہوں زیادہ منا رہے؟ فیصلہ آپ کرو۔ اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ دینے کی چیز ہے۔ رسول پاک نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز اے ایمان والو سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرو۔ یا رسول اللہ کیوں کریں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو عشاء کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے اللہ اسے آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ تو گویا جس نے فجر اور عشاء کی نماز ادا فرمائی وقت پر تو اللہ پاک اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ پوری رات جاگتا نہیں، سوتا ہے، غراٹے لیتا ہے، مگر اس کے باوجود پوری رات عبادت میں اس کی گزر رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی شخص نفل عبادت پوری رات کرے عشاء اور فجر نہ پڑھے تو حرام ہے، گناہ گار ہوگا، اسے رحمت خداوندی نہیں لعنت خداوندی ملے گی، کیونکہ فرض نماز کو چھوڑ کر نفل پڑھے گا تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا بولے سرکار۔ اس کا وہ نفل عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض ادا نہ کر لے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر رات بھر شب دار رہنا ہے، فجر عشاء کے ساتھ رہنا ہے تو ہی کام آنے والا ہے۔ فجر کو چھوڑ دیے یا عشاء کو چھوڑ دیے، پوری رات جاگ لیے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ثواب، الٹا لعنت خداوندی برسنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا سخت وعید بیان فرمائی، جو فجر اور عشاء کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس میں سختی کرنے کے بجائے نرمی کرتا ہے، سستی کاہلی کرتا ہے، ایسے ہی چھوڑتا چلا جاتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا منافقوں والی عادت ہے۔ منافقین پر عشاء و فجر بھاری نمازیں ہیں، بھاری نمازیں ہیں۔ فرمایا ایک تو کیا ہے، بندہ الارم رکھ لیا، اٹھتوں بول کے پوری نیت کر لیا، پورے مضبوط ارادے کے ساتھ پورے اسباب کو جو ہے نا اپنا لیا، مگر پھر بھی اس کی آنکھ کھلی نہیں، انہیں اٹھائی نہیں، یہاں تک کہ اجالا ہو گیا۔ اب اٹھتے ہی انہیں گھبرا گیا، ارے میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، فوراً منہ دھویا، وضو بنایا، نماز ادا کر لیا، تو اس کو وقت پہ ہی پڑھنے کا ثواب ملتا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ خضا والی وعید کا عذاب اس کو کب ہوگا؟ وہ اٹھا تھا فجر میں، 5:30 بجے الارم بج گیا، اٹھ گیا، دیکھا ابھی 5:30 ہی چھوڑے، 6:20 کو جمع تھے، 6 بجے اٹھیں گے بول کے پھر بند کر کے سو گیا۔ اب 6 بجے اٹھا ہی نہیں، اجالا ہونے کے بعد اٹھا، تب اس کو نماز قضا کرنے کا عذاب ہوگا۔ کتنا عذاب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز جان بوجھ کے قضا کیا تو 100 سال کا عذاب دیا جائے گا اس کو۔ ہم نے نماز چھوڑنے کو ہلکا لے لیا ہے عزیزان محترم۔ اللہ کے حبیب نے ایسی سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینے والا ہے، بالکل ہی نہیں پڑھتا، جمعہ کو پڑھا تو جمعہ کو ہی پڑھا، یا عید کو پڑھا تو عید کو ہی پڑھا، عید الفطر عید الاضحیٰ کو، یا پھر پڑھا ہی نہیں، عیدیں بھی آگے چل جا رہی، بالکل ہی نہیں پڑھا، ہے برائے نام مسلمان، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا شخص جو نماز پڑھتا نہیں اور خود کو مسلمان کہتا ہے، اس میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے بولے سرکار۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے بولے سرکار۔ ابھی دیکھو یہ پلر توڑ دو، چھت رہتا گر جاتا ہے نہیں، ہم بولے دین والے ہیں تو سرکار فرمائیے ایمان اس کا پلر نماز ہے، یہ توڑ دیے تو ایمان رہتا سلامت، حضور فرمائے منہدم ہو جاتا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز محشر وہ شخص جو بے نمازی ہے اس کا حشر فرعون، شداد، نمرود جیسے اور ابی بن خلف جیسے منافقوں کے سردار کے ساتھ ہوگا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس کے دوست ہوں گے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا بروز محشر اللہ پاک سب اشخاص سے سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ تو نے اتنی عمر دی تھی، نمازیں کتنی پڑھی؟ سب سے پہلے نماز کا سوال اللہ پاک فرمائے گا۔ آپ اٹھا کر دیں گے سورہ مدثر 29واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، دیگر صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کافرین سے اللہ فرمائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ کافروں سے جب پوچھا جائے گا وہ یہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے والی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز اس رات میں امت کے لیے تحفہ بنا کر دی گئی ہے۔ جس رات میں اللہ نے تحفہ دیا ہے اس رات میں ہی یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا تو نے آج کی رات ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو ہم لیتے ہیں دل و جان سے لگا کر، اور دل و جان کی گہرائی کے ساتھ تیرے حضور عبادت کریں گے مولا، نمازوں کی پابندی کریں گے مولا، مرے دم تک نہیں چھوڑیں گے، یہ عہد کر لیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری ایسی حالت ہو گئی ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے ایک نماز اگر چھوٹ جاتی ہے، ہماری ایک نماز، تو ہمیں وہ نماز کے چھوٹ جانے کا اتنا بھی غم نہیں ہو رہا جتنا 10 روپیے گم گئے تو غم ہوتا۔ آپ بولو، ہر بندہ اپنے دل کی حالت جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے 10 روپے گما تو کتنا ٹینشن ہوتی اس کو، کتنا ڈھونڈتا 10 روپے کہاں ہے، 10 روپے کہاں گئے، بول 100 روپے گم گئے تو کتنی فکر کر رہا، دن بھر کوس لیتے رہتا، کدھر تو بھی بھول گیا، کدھر تو بھی بھول گیا۔ 500 چلے گئے تو اور زیادہ غم ہو جاتا۔ نہیں، ذرا سوچو، ہمارے پاس نماز کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے کہ 10 روپے گمے تو بھی ٹینشن میں آ رہے، مگر نماز چھوٹ گئی تو تبھی غم نہیں ہو رہا ہم۔ نہیں، نماز چھوٹ گئی تو 100 روپے گمے اتنا بھی غم نہیں ہو رہا۔ تو ہم میں ایمان رہ کیا گیا ہے، ہمیں کتنا افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک وہ تھے صحابہ اکرام جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرائض پہ تو عمل کرنا اپنی جگہ پر تھا، مسلم تھا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے سلام کرنے کی فضیلت سنی تو انہوں نے سلام کرنے کے لیے اپنا ایک وقت خاص کر لیا۔ فجر کے بعد خالی بازار میں سلام کرنے نکلتے تھے انہوں، ہم ترکاری لینے جاتے جی مارکیٹ کو، انہوں سلام کرنے نکلتے تھے۔ دوست احباب کو جانے نہ جانے، پہچان کے نہیں پہچان کے اشخاص کو سلام کرتے تھے۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، اگر چل رہے دو صحابی، راستے میں ایک جھاڑ آ گیا، دونوں جدا ہو کے ایسا ملے نہ، پھر ملے تو ایک دوسرے کو سلام کر لیتے تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتنا عمل شدت کے ساتھ تھا، وہ مسواک کو شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو سنتیں بازو میں رہ گئی، فرائض میں اتنی کوتاہی ہو گئی کہ وہ چھوٹ بھی گیا تو غم نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اصل بات کی طرف آ جاؤ۔ میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، کیا تلاوت کی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا اللہ پاک نے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں پر اللہ پاک نے شب معراج کا پورا واقعہ نہیں سنایا، بلکہ فرمایا رسول پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، یہ کافروں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ مولا ایسا کیوں؟ تو فرمایا دیکھو، مسجد اقصی کو مکے کے کافرین کی ایک جماعت جا کے آ چکی تھی، اگر میں آسمانوں کی بات سناتا، وہ تو آسمانوں کے اوپر کیا ہے دیکھے ہی نہیں، تو ان کے لیے دلیل کہاں بنتی؟ وہ اگر میں ان کو جنت کے حالات سناتا تو جنت تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں، تو مانتے کیا؟ دوزخ کے حالات بتاتا تو وہ جانتے ہی نہیں، تو مانتے کیا؟ تو منوانا تھا۔
اس کے لیے میں نے وہ جو مقام کو دیکھ چکے تھے پہلے میرے محبوب کو وہاں لے گیا. میرے محبوب کو خالی مسجد اقصی لے جانا مقصد نہیں تھا. میرا محبوب مسجد اقصی کو اپنے عمر کے جو 51 برس گزارے تھے اس میں ایک دفعہ بھی مسجد اقصی پر خچر پر سوار ہو کے نہیں گئے تھے, اونٹ پر سوار ہو کے نہیں گئے تھے, بیل بنڈی میں سوار ہو کے نہیں گئے تھے. دنیا کی اس وقت جتنی سواریاں تھیں ان سواریوں پہ سوار ہو کے رسول پاک مسجد اقصی 51 ایئر ہو چکی تھی عمر, مگر اس کے باوجود ایک بار بھی نہیں گئے تھے. اب کافرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ شب معراج سے آ کر یہ بتاتے کہ اے اللہ پاک نے مجھے رات میں بستر سے اٹھا کر معراج کرائی, میں آسمانوں پہ جا کے آ گیا, تو کون مانتا تھا؟ سب یہی کہتے تھے خواب دیکھ کے آئے, حقیقت کی بات نہیں ہو رہی. اگر حضور کہتے میں حقیقت میں جا کے آ, وہ بولتے خواب دیکھے ہوں گے, حقیقت میں دیکھے جیسا دکھا آپ کو نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پہلے زمین سے زمین کا سفر کراتا ہوں, نہیں پہلے زمین سے زمین کا سفر کراتا ہوں. اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بولا میں دلی یہاں سے نظام آباد سے دلی کو گیا, چند سیکنڈوں میں راتوں رات جا کے آ گیا, مانتے آپ؟ نہیں مانتے. اگر میں یہ بولا خواب میں جا کے آ گیا, خواب میں تو آسمانوں کی بھی سر کر لے کے آ جا سکتے, خواب میں تو پلین میں بھی بیٹھ کے آ سکتے, سیکنڈوں میں کیا ایک ہی سیکنڈ میں پورا سفر کر لے کے بھی آ سکتے. نہیں کتنے لوگ ایسے میں مدینہ جا کے آ کر رات خواب میں بولتے, کون تو بھی اس کا انکار کرتے گا؟ جی نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتے انکار. کیوں نہیں کرتے؟ خواب کو تو ہر کوئی مانتا ہے, مگر ریئل حقیقت کی جب کوئی بات کرتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. اگر میں یہ کہوں میں ممبئی جا کے آ گیا بولے تو مانتے, ارے کیا بات نہ کر رہے ہیں, یہاں سے ممبئی کتنی دور ہے؟ نہیں, جانے کے واسطے پورا ایک دن لگ جاتا. انہوں کیا کہ رات کے کچھ حصے میں خالی یوں جا کے آگے کہتے, مانتے نہیں مانتے. یہاں پہ تو بھی ایک دن کی بات چل رہی. وہ دور میں مسجد حرام سے مکے سے مسجد اقصی کو جانے کے لیے 40 دن لگتے تھے. کتنے دن لگتے تھے؟ 40 دن. اگر کوئی یہ بولا وہ دور میں میں مسجد اقصی جا کے آیا بولے تو اس کے لیے تعجب خیز بات رہتی تھی وہ. تو اللہ رب العزت نے کافروں کے حساب سے یہ فرمایا تمہاری معلومات کی انتہا مسجد اقصی ہے. لو سنو, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کر کافروں کو صبح سنائی تو کافرین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بتاؤ, وہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں, دلیل بتاؤ اس کے اندر پلر کتنے ہیں, دلیل بتاؤ اس کا کلر جو ہے نا کیا ہے, دلیل بتاؤ وہاں مصلی خالی نے کس طرح بچھی ہوئی ہے, دلیل بتاؤ وہاں پر جو ہے نا یہ ڈور کھلتا ہے مشرق کی طرف سے تو کیا نظر آتا ہے, مغرب کے طرف کا ڈور کھلتا ہے تو کیا نظر آتا ہے, اس کو کونڈے کہہ کے لگے ہوئے ہیں, وہاں پر کون سا شخص ہے اور وہ خدمتیں انجام دیتا ہے, اس کی داڑھی کیسی ہے, اس کو نے دبلا ہے کہ موٹا ہے. یہ سارے سوالات کافروں نے سوالات کی پوچھاڑ کر دی, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گویا ایسے بیان کرتے جا رہے ہیں جیسے مسجد اقصی رسول پاک کے نگاہوں کے سامنے ہے. بات سمجھے نا؟ تو مسجد اقصی رسول کے سفر کی انتہا نہیں تھی, مسجد اقصی رسول کے سفر کی انتہا نہیں تھی, کافروں کے معلومات کی انتہا تھی. تو اللہ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس آیت میں ذکر کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا اللہ پاک نے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا. جب مومنین کی بات آئی اللہ نے بات کو آگے بڑھایا. یہاں آیت ختم نہیں کی, بات سمجھے, آیت ختم نہیں کی. ابھی آؤ آیت کے شروع کے حصے کی طرف. پھر اللہ نے دوسرا جواب یہ دیا. کیا دیا؟ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو تم اپنے ذات سے ان کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرو. پر اللہ تعالیٰ
کیا فرما رہا؟ اپنی ذات کو نبی کی ذات سے کمپیئر کرنے کی ضرورت مت کرو، یہ کوشش مت کرو۔ مولا کیوں نہ کرے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے اس لیے مت کرو کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرا بندہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے، کیا فرمایا؟ میرا بندہ، مخصوص بندہ، میرا بندہ، خالص بندہ، میرا بندہ، ایسا بندہ، ایسے کمال والا بندہ کہ ساری کائنات میں نے کسی مخلوق کو ویسا با کمال نہیں بنایا جیسا با کمال محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دیکھو ان کے جانے کو تو پھر یہ مت دیکھو کہ وہ جا رہے ہیں، یہ دیکھو لے کون جا رہا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، جب مجھے دیکھو گے اعتراضات ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں لے جانا چاہوں تو لے نہیں جا سکتوں کیا؟ فرما رہا اللہ پاک، میں اگر لے جانا چاہوں لے جا سکتوں کی نہیں لے جا سکتوں؟ میں وہ خدا ہوں جس نے آسمانوں کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین کو معلق آسمان میں لٹکا دیا۔ پاک ہے وہ اللہ جو آسمان سے میہ کو برساتا ہے، بارش کو برساتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو زمین کے اندر تڑخیں آ جانے کے بعد پانی کی بوندوں سے اسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو سورج کو چمکاتا بھی ہے، شام کے وقت بجھاتا بھی ہے، پھر صبح کو روشن بھی کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو دن کو لاتا ہے رات کو مٹاتا ہے، اور جو رات کو لاتا ہے دن کو مٹاتا ہے، جو مردہ انڈے سے زندہ بچے کو نکالتا ہے اور زندے کو موت دے کر اس میں سے ہزاروں کیڑوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بغیر آکسیجن کا سلنڈر لگائے کہ انسان کو آکسیجن عطا کر دیتا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جب بیمار کر دے تو آکسیجن کے سلنڈر کا انسان کو محتاج بنا دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو زندگی دے تو کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا، اور جو اگر کسی کو موت دے اسے ساری دنیا کا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات جو نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کی کوئی بیوی رکھنے والا ہے، نہ جسمانیت رکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اللہ کے بارے میں مخلوقات بیان کرتے ہیں عیوب والی باتیں، ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں سلامت رکھ لے، شہد کی مکھی پر وہی نازل کر دے، حضرت موسیٰ کے والدہ پر وہی اتار دے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر والد کے پیدا کر دے۔ پاک ہے وہ اللہ جو داؤد خلیفۃ اللہ کے ہاتھوں سے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دے، ایسی سریلی آواز دے دے کہ وہ اگر زبور کو پڑھنے لگے پرندے ان کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، نہیں بجھے ہوئے دیے سلگنے لگ جائیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے صالح علیہ السلام کے لیے بڑی چٹان سے زندہ اونٹنی کو نکال دیا، اور وہ بھی حاملہ تھی، اس نے نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دے دیا۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے، وہ اگر مار دے تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، مگر وہ اگر چاہے تو پھر زندگی عطا کر دے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں پر لوگ مرے ہوئے مردہ حالت میں تھے، اور وہاں گھر پورے ویران تھے، اور وہاں جس طرف نظر ڈالتے میتوں کا سیلاب تھا، اور نوچ نوچ کر چرند پرند گدھ وغیرہ کھا رہے تھے، اور وہاں درختوں پر پھل لدے ہوئے تھے، انگور کے خوشوں سے انگور کے جو ہے نا پودے جھکے ہوئے تھے، ہے نہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، شیرے ٹپک رہے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں، مکانات ہے، رہنے والا کوئی نہیں، ہر طرف میتوں کا سیلاب ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے اس بستی والوں کو اٹھا دے تاکہ یہ گھروں میں رہنے لگے، یہ پھل کھانے لگے۔ مولا پھل ہے، کھانے والا کوئی نہیں، یہ گھر ہے، رہنے والا کوئی نہیں، میری دعا سے ان کو
زندگی عطا کر دے. انہوں نے دعا کی, اللہ نے دعا قبول فرمائی. ارے جب زندہ کرنا تھا تو موت کیوں دی تھی؟ دکھانا چاہتا تھا اللہ پاک یہ نبی میرا بنایا ہوا ہے, عام نہیں ہے, خاص ہے. اگر میں چاہوں تو اس کی دعا سے یہ مرے ہوئے مردوں کو زندگی عطا کر دو. اللہ وہ ہے اللہ جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا. اللہ وہ ہے اللہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کے کہنے پر 4 پرندوں کا خیمہ بنا کر ان پرندوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا. نہیں, پاک ہے وہ اللہ جو ہم سب کو بھی مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا, حساب کتاب لے گا, جنتیوں کو جنت میں, دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا. اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ وہ چاہے تو سمندر پہ کشتی تیرے اور نہ چاہے تو ڈوب جائے. وہ چاہے تو پلین ہوا میں اڑے, نہ چاہے تو غرق ہو جائے, وہ گر جائے اور سارے کے سارے سوار اس میں جو موجود ہے سب کے سب ہلاک ہو جائیں. وہ جو چاہے کرے, کون اسے پوچھنے والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے دیکھو, ایسے خدا نے محمد مصطفیٰ جو اس کے خاص بندے ان کو معراج کرائی. اب کیا اعتراض ہے کوئی اعتراض ہے تو پھر اللہ سے جھگڑا کرو. کئی کو لے گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے شعر میں پہلے ہی عرض کر دیا, خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. عزیزان ملت اسلامیہ, بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابراری و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. کہاں سے نکلے رسول پاک؟ مسجد حرام سے. کہاں پر پہنچ گئے؟ مسجد اقصی میں. اب یہاں لا کر اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ. اللہ پاک نے وہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی. اب کوشچن یہاں پر, مولا کیوں رکھی برکتیں؟ اللہ سے پوچھو کیوں رکھی برکتیں؟ فرماتا اللہ پاک اس لیے رکھی, دیکھا نہیں شب معراج ہوا کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں آ گیا, میرے مصطفیٰ کے یہاں قدم لگے ہیں. ارے خالی محمد مصطفیٰ کے نہیں, تمام انبیاء کے قدم لگے. سبوں کا ایمان ہے نا, کسی سے بھی پوچھ لو, کون سے بھی جماعت والوں سے پوچھ لو, جتنے اسلام کے اندر فرقے ہیں سب کہتے ہیں سارے انبیاء کرام کو رسول پاک نے مسجد اقصی میں جماعت کرائی. کوئی اس کا منکر نہیں ہے. جو کہے نہیں مانتا گمراہ ہے, پھر کافر ہے انہیں سیدھا سیدھا. کیوں؟ یہ حدیث مشہورہ, حدیث متواترہ سے ثابت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب مانتے ہیں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. مجھے یہ بتاؤ, یہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں انبیاء کرام آئے بول کے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب اس میں یہ کہاں ہے انبیاء کرام آئے تھے؟ یہ تو اللہ نے سنایا ہی نہیں. اب سنایا کس نے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جن کو معراج کرائی انہوں نے سنایا. میں مسجد اقصی پہنچا, کس طرح پہنچا؟ میں جا رہا تھا براق پہ سوار ہو کے, تو موسیٰ کے قبر پہ سے میری سواری گزری اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے صلات پڑھ رہے تھے. اور میں پہنچا مسجد اقصی میں, سارے انبیاء جمع تھے اور سب انتظار کر رہے تھے امامت کے لیے. مصلی پہ کون بڑھے گا, ہم کو امامت کون کرائے گا؟ جبرائیل امین نے مجھے آگے کر دیا, میں آگے بڑھا, میں نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. اب میرا سوال یہ ہے, انبیاء کرام کہاں تھے جی؟ ذرا درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. سارے نبیوں کی خبریں کیا مسجد اقصی کے پاس ہی چھے؟ نہیں ہے نا. کوئی انڈیا میں ہے حضرت شیث علیہ السلام, اور 9 انبیاء کرام سندھ میں موجود ہے. انڈیا کے اندر 40 انبیاء کرام تشریف لائے. اور اس کے علاوہ آپ عراق میں چلے جائیں, وہاں الگ انبیاء کرام کی مزارات ہیں. حضرت یونس علیہ السلام ہے, یوشع بن نون ہے, حضرت سیدنا جو ہے نا ایوب علیہ السلام ہے. آپ جو ہے نا مصر چلے جائیں, وہاں پر یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں. اب الگ الگ علاقوں میں مسجد خیف چلے جائیں مکہ مکرمہ میں, وہاں پر 70 انبیاء کرام کی مزارات ہیں. حضرت کعبۃ
اللہ کے صحن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار مبارک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام مکے میں ہے، رسول پاک تو براق پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے کیا؟ کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے مصر میں، وہاں سے ادھر کیسا آ گئے؟ سیریا میں انبیاء تھے، وہاں سے کیسا آ گئے؟ انڈیا کے انبیاء کیسا چلے گئے؟ اچھا ان کو کیسا معلوم ٹائم کیا ہے؟ کون سے ٹائم پہ آ رہے سو؟ ٹائم معلوم نہیں، ٹیبل معلوم نہیں، کیسا پہنچ گئے انبیاء کرام؟ تو ان کو یہ علم کیسا ہوا، ان کو یہ خبر کیسا ہوئی؟ تو معلوم ہوا رب تعالیٰ کے بتانے سے۔ انبیاء کرام اپنے اپنے خبروں میں ہیں، بتانے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، بتانے کا ذکر رسول اللہ نے بھی نہیں کیا۔ انبیاء کرام آ گئے، میں نے نماز پڑھائی، یہی ذکر ہے احادیث شریفہ میں۔ تو پتہ یہ چلا دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا پہلے سے ہی سبوں کو کہ خبردار آج کسی کو سونا نہیں ہے، آج کسی کو عبادت میں رہنا نہیں ہے، آج میرا مصطفیٰ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والا ہے، سب اس کے استقبال میں جمع ہو جاؤ۔ یا تو یہ ہوا ہوگا، یا پھر انبیاء کرام اپنے علم کے مطابق جو اللہ کا دیا ہوا ان کے سینوں میں ڈالا ہوا غیب کا علم ہے، اس سے انہوں نے جان لیا رسول پاک کی سواری نکل گئی، مسجد اقصی ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ رسول پاک سواری پہ سوار ہو کے آ رہے تھے نا، سواری کی رفتار سے آ رہے تھے سرکار، خود کی رفتار سے نہیں۔ یہ انبیاء خبروں میں سے نکل کے اپنی رفتار سے آ رہے تھے، اس لیے حضور سے پہلے انبیاء وہاں پر پہنچ گئے، سرکار کی سواری لیٹ آئی۔ اب رسول پاک جس سواری پہ سوار ہوئے تھے اس کی سواری کی رفتار کتنی تیز تھی معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق پہ سوار ہوا تو نظر اٹھا کر ڈالی تو جہاں جا کر میری نظر کی انتہا ہوئی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب ذرا سوچو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کتنی تیز جاری، غور کرنے والی بات ہے۔ ہم اور آپ اسی سواری پہ بیٹھے تو رہتے، بسٹ ہو جاتے۔ ابھی سائنس سپنے دیکھ رہی کئی کے ٹائم ٹریولنگ کے سپنے دیکھ رہی کہ کیا کریں گے اپن سیکنڈوں کو، وقت کو اپنے قابو میں کر لیں گے، وقت کے پیچھے جائیں گے، وقت کے آگے جائیں گے، جمپنگ کریں گے۔ یہ سارے چیزوں کے سپنے دیکھ رہی، انہوں سپنے دیکھنے میں ہے 1400 سال سے، ہمارے نبی جا کے بھی آگے ہیں۔ ٹائم ٹریولنگ کیا ہوتی رسول پاک نے دکھا دی 1400 سال پہلے ہی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے سرکار جہاں سے اٹھے تھے بستر سے وہ گرم تھا، دروازہ کھولے تو زنجیر ہل رہی تھی، جب سفر کر کے واپس آئے زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، سیکنڈوں میں جا کے آ گئے سرکار۔ یہ رفتار تھی۔ اب یہ جو ہم کرنٹ بنائے نہیں، کرنٹ اس کی رفتار اور اسپیڈ کیا ہے کہتے معلوم؟ ایک سیکنڈ جو کاٹے کا جو سیکنڈ ہلتا نہیں ایسا، ایک سیکنڈ میں 30,000 کلومیٹر رفتار، انہیں کیا 30,000 کلومیٹر کا سفر طے کر دیتا خالی ایک سیکنڈ میں۔ ایسا یوں کرتے 30,000 کلومیٹر پہ رہتا ہوں، بارش کر دیتا ہوں 30,000 کلومیٹر۔ یوں سمجھ لو برے سائنٹسٹ پورے ورلڈ کا ایک بار چکر مار لیے تو کتنا ہوتا نہیں اتنا سمجھ لو برے، تو پورے ورلڈ کا ایک چکر لگائے تو ایک سیکنڈ میں کرنٹ لگا لیتا کہتے، یہ کرنٹ کی رفتار ہے۔ مگر آقا جس سواری پہ سوار ہوئے تھے نا وہ یہ ہم بنا سو کرنٹ کی رفتار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو بجلی کو پیدا فرمایا نہیں اس کو برق بولتے، برق کی جمع ہے ڈکشنری میں براق، تو اللہ کی بنائی ہوئی برق سے بنائی ہوئی سواری تھی جس پہ رسول اللہ سوار ہوئے۔ اب وہ سواری پہ سواری کرنا بولے تو ہمارے جیسا بشر رہا تو شاٹ لگ کے مر جاتا، یا وہ سواری کی رفتار سے جو ہوا ہمارے جسم کو ٹکراتی نا جسم ہی بسٹ ہو جاتا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، انہوں وہ سواری پہ بیٹھے بھی سلامت بھی رہے، سفر بھی شروع کرے، سفر کا اختتام بھی کر دیے، مگر رسول پاک کا بال بھی باقا نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ پھر سفر کا آغاز کرنے سے پہلے جبرائیل کیا کرے؟ الم نشرح لک صدرک، حضور کا سینے مبارک چاک کرے، دل مبارک نکالے، اس کو کاٹے، زمزم سے دھوئے، اور حضور بیٹھ کے مسکرا رہے، سیدھے پیر کو بائیں پیر پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے سرکار مسکرا رہے۔ یہ عجیب بشر ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اور آپ کا اگر ہارٹ نکال کے چیر دیے تو مر جاتا آدمی، وہ نکالے ہارٹ کا آپریشن بھی کرنا ہے تو پہلے پوری وائرنگ کرنا پڑتا اس کی،
وہ ہارٹ کو پورا پہلے کنیکشن کر دے کے اس کو رکھے سلامت تو آدمی زندہ رہ سکتا. اور یہ آپریشن کرنے کا بھی انسان کب سوچا؟ جب سرکار کے قلب کا کر کے بتا دیا آپریشن، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوا. اس سے پہلے دنیا میں ہارٹ کا آپریشن نہیں ہوا تو بتاؤ کون سے مذہب میں ہوا؟ یہ سب خیرات اسلام کی دی ہوئی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کا سینے اقدس چاک کیا گیا، علم نشرح لک صدرک، مگر خون کا خطرہ نہیں گرا. آج لوگ کہتے ہیں سرکار پہ پتھر مارے گئے طائف کے میدان میں، حضور کے جسم سے خون نکلا، حضور بشر ہے، ہم جیسے بشر ہے، ہم کو بھی مارو خون نکلتا، تم کو بھی ان کو بھی مارو خون نکلتا. خون کا نکلنا ثابت کر رہا وہ ہم جیسے بشر ہے. اور یہاں رسول پاک نے دکھایا معراج کا سفر میں کر رہا ہوں، تم نہیں کر سکتے. تو یہ نورانیت ہے. وہ بشریت تو دکھائی تھی، اب نورانیت کا جلوہ دیکھو. براق پہ سواری نورانیت کا جلوہ ہے. تم آسمانوں میں جا کر جی سکتے جی بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے، مگر میرے مصطفیٰ آسمانوں سے پرے چلے گئے. جہاں آکسیجن رہتی نہیں، نام و نشان نہیں ہے، وہاں جا کے آگے سرکار، اور سلامت بھی رہے. غور کرنے والی بات یہ ہے. تو پھر اگر صرف بشر ہے، نور نہیں ہے، تو یہ کون سے جلوے ہیں حضور کی ذات مبارکہ میں؟ تو دونوں جلوے حضور کی ذات میں ہیں. بشریت کا بھی جلوہ ہے، نورانیت کا بھی جلوہ ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اندھے سمجھ لینا اپن، اگر پھر بھی نورانیت نظر نہیں آ رہی تو یہ الگ بحث ہے. میں مختصر یہ کہ میں لے جا رہا تھا بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی، اور اللہ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، اور حضور نے فرمایا انبیاء کو نماز پڑھائی. مولا یا رسول اللہ، آپ نے یہ ذکر فرمایا انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء اکرام کو خبر کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور وہ کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں جواب دے رہے. وہ یہ کہ اے میرے برخوردار امتی، میرے چہیتے امتی، یہ دیکھ، میں یہ چاہتا تھا کہ میری امت میں میرے وصال کے بعد لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ انبیاء مردہ ہیں، زندہ نہیں. میں یہ انبیاء کو نماز پڑھا کر یہ اشارہ دینا چاہتا تھا کہ کیا مردے پر نماز فرض ہے؟ بولو نا جی. جو آدمی انتقال کر گیا نماز فرض رہتی اس کے اوپر، پڑھ سکتا کیا جی انہیں نماز؟ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معراج کے سفر میں اس طرف اشارہ کرانا مقصود تھا کہ میرے سے پہلے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کچھ انبیاء کو چھوڑ کر انتقال کر گئے. کچھ انبیاء کو چھوڑ کر کا مطلب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ابھی موت نہیں آئی، حضرت خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، قیامت کے قریب آئے گی. تو یہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر باقی انبیاء کرام تو گزر گئے نا. آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شیث علیہ السلام کا ہو گیا، نوح علیہ السلام کا ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ کا ہو گیا، داؤد خلیفۃ اللہ کا ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کا ہو گیا، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کا ہو گیا. تو ان انبیاء کرام کا انتقال ہو چکا، یہ خبریں بن چکی، الگ الگ مقامات پہ ہے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں انہیں نماز پڑھا کر کے مردے پر نماز نہیں ہوتی. ارے یہ میرے مصلی بن کر میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اور ثابت یہ کر رہے ہیں ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. امام الانبیاء کی تو بات ہی نہ کو کرو، ان کا درجہ تو امامت والا ہے. یہاں مصلی جو سرکار کے ہیں وہ مردہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کو موت ہی نہیں آتی. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے نبی کو موت ہی نہیں آتی تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. ہر نبی اللہ کا موت پانے والا ہے. رسول پاک کو بھی موت آئی، ہر نبی کو بھی آئی، مگر موت ان کو مردہ بنانے نہیں آتی. موت آتی چلے جاتی. کیوں آتی؟ سلام کرنے کو آتی، میں بھی تمہاری امتی ہوں بول کے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں. موت اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے زندگی سرکار کو سلام کرنے آئی، موت بھی ملاقات کرنے آئی. تو ملاقات کر لی، چلے گئی. اس کے بعد رسول پاک ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہم اور آپ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے. تو حضور نے وہاں نماز پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا ہر نبی خبر میں زندہ ہے، جہاں چاہتا ہے سیر و تفریح بھی کرتا رہتا ہے. اب آئیے
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ مسجد اقصیٰ کے گرد ہم نے برکتیں رکھی. تو مسجد اقصیٰ برکتوں والی ہے. مولا کیوں ہے؟ دیکھا نہیں سب انبیاء جمع ہو گئے, ان کے قدم لگے, سبوں نے نماز پڑھ لی, اس لیے یہ برکتوں والی زمین ہو گئی. اس کے ارد گرد ہماری رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہے. کیسی برکتیں؟ اب کوئی بندہ وہاں جا کر نماز پڑھے, ایک نماز پڑھا تو 25,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. ایک رکعت پڑھا تو 25,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا اس کو. اور مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھتا ہوں بلکہ ثواب کی نیت سے گیا تو برابر اس کو یہ اجر و ثواب ملنے والا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ عظیم عظمت والی مسجدیں 3 ہی ہیں. وہ کیا ہے؟ مسجد حرام پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی, تیسرے نمبر پر مسجد الاقصیٰ. ٹھیک ہے, یہ 3 مساجد کا بڑی فضیلت اور اس کے جو ہے نا بڑا جو ہے نا اجر و ثواب بیان کیا گیا. تو یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی بارکنا, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. اب مجھے یہ بتاؤ, وہ 1,24,000 سے زائد انبیاء اکرام وہاں آئے, نماز پڑھے, سب چلے گئے نا اپنے اپنے خبروں میں واپس چلے گئے نا جی؟ ذرا توجہ ہے نہیں ہے؟ چلے گئے کنفرم چلے گئے, ایک بھی نہیں رکے نا وہاں پہ. سب اپنے اپنے جام مقام سے آئے تھے, نماز پڑھ لے گئے, وہاں چلے گئے. خالی آ کے جمع ہوئے تھے. تو برکتوں کا یہ عالم ہے. اللہ فرماتا ہے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب ذرا سوچو, جہاں پہ وہ نبی جا کے لیٹا ہوا ہے قبر میں, جب سے موت آئی تب سے لیٹا ہوا ہے اور قیامت تک وہاں رہے گا, تو وہ قبر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, وہاں برکتوں کا انوار کا عالم کیا ہوگا, لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ارے وقت کے لیے آ کر ایک جگہ پر ٹھہرے, نماز ادا کر کے چلے گئے, تو برکتیں رکھی یہ خدا نے بیان کر دیا. اور جہاں ان کا جسم ہمیشہ کے لیے لیٹا ہوا ہے, قیامت تک کے لیے لیٹا ہوا ہے, وہاں کتنی برکتیں نہیں ہوگی. اسی لیے ہم انبیاء اکرام کے قبور کی زیارت کرنے جاتے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کے پاس کی برکتیں ان کے مزار پاک کے پاس سے حاصل کر لے. تو ہمارا جانا قرآن کے عین مطابق ہے, قرآن کے مخالفت میں نہیں. آئیے, آیت سے ہم ہٹے نہیں ہیں, گھر جا کر پھر یہ آیت کو پڑھتے رہنا, توجہ کرنا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. یہ کہنے کے بعد اب اللہ فرماتا ہے لنوریہ من آیاتنا, ہم ہمارے محبوب کو کیوں لے کے گئے؟ مسجد اقصیٰ تک ہی لے کے گئے؟ نہیں, مسجد اقصیٰ سے بھی آگے لے کے گئے. مولا کیا کیا؟ فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی اپنے محبوب کو. کیا کیا دکھایا؟ اب حضور نے احادیث میں بیان کیا, میں نے جبرائیل کو اس کی اپنی حقیقت میں دیکھا. جبرائیل کی جو اوریجنل حالت ہے وہ اوریجنل حالت میں ان کو بھی دیکھا, ملائکہ کو بھی دیکھا, ملک الموت کو بھی دیکھا, اسرافیل کو بھی دیکھا, اسرائیل کو بھی دیکھا, اور وہاں پر موجود تمام ملائکہ کی زیارتیں کی, تمام انبیاء اکرام کو دیکھا, ان سے ملاقاتیں کی, جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, پل صراط کو بھی دیکھا, حوض کوثر کو بھی دیکھا, مقام محمود جو قیامت میں دیا جائے گا, حضور کے لیے جو کرسی عرش الہی پر رکھی جائے گی, وہ کرسی کا بھی میں نے مشاہدہ کیا. عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ فرشتوں کی آپس میں بحثیں کیا ہوتی ہے, وہ بحثوں کو بھی میں نے ملاحظہ کیا, ان کے اٹھانے کے انداز کو بھی دیکھا. جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عرش بری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے, جبرائیل نے عرض کیا آقا میں یہاں تک ہی جا سکتا ہوں, اب میری یہاں پہ انتہا ہے, یہاں سے آگے اب آپ ہی جا سکتے ہیں. یہاں سے رسول پاک آگے بڑھے. وہ بشر تھا جو زمین پہ ٹھہر کے تکتا رہ گیا, وہ نور تھا جبرائیل جو سدرۃ المنتہا پہ تکتا رہ گیا. میرے مصطفیٰ بشر کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے, نور کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. اب وہاں سے صرف مصطفیٰ آگے بڑھے اور وہاں سے خدا مصطفیٰ کی طرف آگے بڑھا. اب خدا حضور کے قریب ہوا, حضور خدا کے قریب ہوئے. اب وہ ملاقات اللہ و رسول کی ایک راز ہے جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھو اگر ہم فاصلے کی بات بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے ہمارے. میں مثال دے دیتا ہوں. میں پوچھا ٹائم کیا ہو رہا, بولے تو آپ کیا کریں, گھڑی دیکھیں. آپ کے آنکھوں کے اور گھڑی کے بیچ میں فاصلہ ہے تو آپ ٹائم دیکھ کے بول دیتے, سمجھ لیتے بھی اتنا ٹائم ہو رہا.
اگر میں یہ بولا آنکھوں سے لگاؤ ایسا، اب بولو ٹائم کیا ہو رہا، آنکھوں سے لگا لیے، فاصلہ ختم کر دیے، تب نہیں بتا سکتے ٹائم، کیونکہ ہم فاصلے والے لوگ ہیں، فاصلے کی بات کرے تو سمجھ میں آتی۔ اللہ پاک نے فاصلے کی بات ہمارے لیے جہاں تک ہماری سمجھ تھی معراج کے واقعے میں سنائی، اور آگے کیا فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے ہماری نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائی، کیا کیا دکھایا دکھانے والا جانے، کیا کیا دیکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اب ان رازوں میں سے حضور نے جو لے کر امت کو جو دینا چاہا، جو پسند کرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دینا، وہ آقا علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا۔ کیا ہے اس میں سے؟ خاص معراج کا تحفہ 5 نمازیں ہیں۔ حضور نے فرمایا 5 پڑھو ثواب 50 کا پاؤ، یہ معراج میں ملنے والا خاص تحفہ ہے۔ حضور فرمایا میری معراج سن لیے نا، میں جا کے آ گیا، اب تمہاری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، بولے سرکار نماز پڑھو تمہاری معراج ہے۔ حضور فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نماز کیسی نعمت ہے تو وہ زندگی نماز میں ختم کر دیں گے، بولے سرکار ایسا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، بولے سرکار جب تک بندہ نماز میں ہے بس وہ ہے اور خدا ہے، دونوں کے درمیان ہم کلامی ہے، بولے سرکار انہیں ادھر سے بولتا جاتا ہے، رب تعالیٰ سنتا جاتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے مولا میں نے اپنے سارے بدن کو تیرے راستے میں تیری راہ میں جھکا دیا ہے، میں عاجز ہوں، تو ہی سب کچھ کرنے والا قادر ہے۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کے قدم ہوتے ہیں بندے کا سر ہوتا ہے، فرمایا سرکار نے۔ یہ کثرت سے پڑھا کرو، اسی لیے ہر رکعت میں ہر نماز کی اس کو واجب کر دیا ہے۔ امام شافعی کے پاس تو فرضی چھے ہو، ہمارے امام صاحب کے پاس واجب بھی کرے تو غلطی معاف نہیں ہوتی، نماز شروع سے پڑھنا پڑتا امام شافعی کے پاس۔ بہرحال سورہ فاتحہ کثرت سے ہم کو پڑھائی جا رہی، کیوں؟ وہ سورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ہے، اور فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، بولے سرکار خالی موت کے لیے شفا نہیں ہے، موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کی شفا ہے۔ صحابہ کرام نے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی زہر اتر گیا، نہیں یقین کے ساتھ پڑھو برابر ہوتا، نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا 100 بار جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، آج کی رات میں ملا، آج کی رات میں 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل بھی آسان کر دیں گا، اور پڑھنے کے بعد میں پانی پہ پھونک کے خود بھی پی لو، گھر والوں کو بھی پلا لو، انشاءاللہ بیماریوں سے اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا۔ بہرحال سورہ فاتحہ آج کی رات کا خاص تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا دیا اللہ پاک نے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات مبارکہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے تحفہ بنا کر عطا فرمائی۔ یہ 2 آیتیں نور ہے، بولے سرکار جو پڑھتا اس کو نور عطا ہوتا، اگر قبر کے پاس پڑھے تو قبر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں پڑھ دیے یہ 2 آیتوں کو وہ گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ وہ ناریل کو گرین کلر کے کپڑے میں لپیٹ کے چوکھٹ پہ لٹکا دے رہے، کیا کرا میاں؟ بولے تو بندش کہتے، کیا ہوتا؟ بولے تو گھر میں شیطان نہیں آتا، ابلیس نہیں آتا، نہیں جن نہیں آتا، بھوت نہیں آتا، پلیت نہیں آتا، بولے میں بندش کر دیا۔ یہ ناریل لٹکانے والا عمل ہمارے نبی نہیں سکھائے سو ہے۔ ہمارے نبی فرمائے جس دل میں قرآن کی ایک آیت نہ ہو وہ ویران حویلی ہے، قبرستان دل، بولے اس میں ہول گھبراہٹ ہی چھوتی، دہشت اور خوف ہی چھوتا۔ تو قرآن کے آیتوں کو یاد کرو، زبان پہ جاری رکھو تو دل میں نورانیت پیدا ہوتی، قلب میں بھی سکون رہتا، روح میں بھی سکون رہتا، گھر میں بھی نور رہتا، خبر میں بھی نور رہتا۔ تو ہر جگہ نور سے منور کرنا اگر چاہو تو رسول پاک نے فرمایا 2 آیتیں زبانی یاد کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں میرے ہر امتی کے سینے میں رہے۔ سرکار کی خواہش ہے، بولو کیسا امتی ہے جو سرکار کی خواہش پوری نہ کرے؟
نہیں پورے رسول پاک کی دوسری خواہشیں نہ صحیح ایک تو پوری کر سکتے نا جی، اپن 2 آیتیں یاد نہیں کر سکتے کیا؟ تو آج کی رات جتنا ہو سکے اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرے. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار جس گھر میں پڑھے 3 دن تک شیطان نہیں آتا. کہتے روزانہ پڑھ لو، کہاں سے داخل ہوتا انہیں؟ نہیں، رحمت خداوندی برستی، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا. وہ بندشاں نہیں کرنا، یہ بندشاں کرنا. یہ بندش ہے جو ہمارے نبی سکھائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آئیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انہ هو السمیع البصیر. اب یہاں مفسرین نے جو ترجمہ کیا، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یہ ترجمہ کیا. مگر میں تھوڑا ہٹ کے کروں گا، میری طرف سے نہیں کرتا ہوں، صوفیہ کرام کا کرتا ہوں. کیوں؟ صوفیہ کرام کا ترجمہ بالکل صحیح دکھا، اس لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ یہاں پر انہو ہوا ہے، انہو کے معنی بے شک وہ، پھر اللہ نے ہوا کہا تو وہ 2 ترجمے ہونا نا، شارٹ کٹ میں نکل کے خالی ایک ہی ترجمہ کرے انہو ہوا بے شک وہ. ایسا پوچھے یہ ایک کا ترجمہ کرے ایک کا نہیں کرے، کیوں؟ تو بولے نہیں، یہاں پر جو ہے نا اصل میں انہو ہوا ایک ہی ہوا کے معنی میں ہے. کہتے یہ ظاہری علماء کی تفسیر ہے، مگر صوفیہ کرام بولتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ایکسٹرا باتاں نہیں بولتا، جو ہے وہی حقیقت کو پیش کرتا. تو یہاں انہو سے مراد اللہ کی ذات ہے، بے شک وہ یعنی اللہ، ہوا رسول پاک کی ذات ہے. سمجھے؟ وہاں دونوں تھے نا، خالی ایک گئے سو رسول، ایک اللہ رب العزت، تب دونوں کی ملاقات ہو رہی تو اللہ پاک نے دونوں کی بات بیان فرمائی. انہو بے شک اللہ سمیع البصیر، زیادہ سننے والا زیادہ دیکھنے والا ہے. اور انہو کے بعد جو ہوا ہے بے شک وہ یعنی محمد مصطفیٰ زیادہ سننے والا زیادہ دیکھنے والا ہے. ارے دونوں کے لیے کیسا بول سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا؟ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. اللہ بھی سمیع ہم بھی سمیع، اللہ بھی بصیر ہم بھی بصیر. جس طرح ہم اور آپ اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کے ساتھ سمیع و بصیر ہے، رسول پاک کو اللہ بولا تو کیوں درست نہ ہو؟ بالکل درست ہے، مگر فرق ہے، اللہ خود سے سمیع و بصیر ہے، رسول اللہ کے بنانے سے سمیع و بصیر ہے. اب یہ محمد مصطفیٰ فرش سے عرش کی طرف جا کے سننے اور دیکھنے والے تھے، وہ عرش بری سے پرے اپنے محبوب کو سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت اور رسول پاک کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ کسے سن رہے؟ اللہ کو. اللہ کسے سن رہا؟ رسول پاک. یہ کسے دیکھ رہے؟ اللہ کو. اللہ کس کو دیکھ رہا؟ محمد مصطفیٰ کو. اب جب دونوں قریب ہوئے تو اس صورت میں اللہ کے رنگ، اللہ کے تجلیات، اللہ رب العزت کے اوصاف حمیدہ کا رنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ چڑھا. حضور کے صفات پر اللہ کے صفات کا رنگ، حضور کی ذات پہ اللہ کی ذات کا رنگ، حضور کے افعال پہ افعال کا رنگ، حضور کے آثار پہ آثار کا رنگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن پر اللہ تعالیٰ کے صفات کا رنگ اللہ پاک نے چڑھا دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک بھی شاہد و شہید، رسول پاک بھی شاہد و شہید. اللہ وکیل، رسول پاک بھی وکیل. اللہ کریم، رسول کریم. اللہ تعالیٰ حفیظ، رسول پاک بھی حفیظ. اللہ رؤوف الرحیم، اللہ کے حبیب کے لیے اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ عزیز، ان اللہ عزیز ذو انتقام. اب رسول پاک بھی عزیز، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، عزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نہیں؟ اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، رسول پاک بھی نور، قد جاءکم من اللہ نور، ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے رنگ حضور پر چڑھا دیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں رسول پاک خدا بن گئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں خدا رسول پاک بن گیا. نہیں نہیں، دونوں خود ایک بھی نہیں، دونوں جدا بھی نہیں. جو ایک بولا مشرک، جو دو بولا یعنی کہ الگ الگ بتایا، رسول پاک کو خدا سے جدا کر دیا، تو وہ کیا ہے؟ کافر. دیکھو آپ یہاں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر اللہ کے بعد محمد. دیکھو ادھر کلمے میں
اللہ کے بعد محمد، پھر رسول ہوتے ہی اللہ، گویا اللہ اللہ کے بیچ میں محمد رسول، نہ ادھر اللہ نے اپنے نام سے محمد کے نام کو جدا رکھا، نہ ادھر اللہ نے اپنے نام سے رسول کے نام کو جدا رکھا۔ رسول ادھر سے اللہ سے جڑا ہوا ہے، محمد ادھر سے اللہ سے جڑا ہوا ہے، نام کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں کوئی اگر رسول پاک کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرا، کافر ہو گیا۔ ہے جرت اذان میں سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکالنے کی؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ خدائے پاک کی۔ ہے کسی کی جرت نماز میں سے سلام نبی درود نبی نکالنے کی؟ ہے کسی کے اندر جرت کہ نماز میں سے ادائے مصطفیٰ نکالنے کی؟ کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول پاک کو اپنے ایسا قریب سے قریب تر کر دیا کہ اپنے اوصاف کے رنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے جھلکنے لگے۔ حضور خدا نہیں بنے، خدا کے بندے خاص ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ رہے؟ اب اگر کسی بندے کو اللہ کے اخلاق دیکھنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لے۔ اب اگر کسی کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، میرے محبوب کی کر لے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی بندہ یہ چاہے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لے لوں، تو وہ رسول پاک کے ہاتھ کا بوسہ لے لے۔ رسول پاک کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، مگر کوئی اگر خواہش رکھتا ہے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی، رسول پاک کے ہاتھ کو بوسہ دے دے۔ کیوں جی صورتیں اترے ہوئے ہیں، ذرا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم۔ بات نہیں ہضم ہوئی، میں اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حجر اسود کو چوم رہے جا کے، کیا ہے اس کی فضیلت حدیث پاک میں؟ جس نے حجر اسود کو چوما اس نے گویا اللہ کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ ارے پتھر کو چومے تو اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے برابر ہو گیا، اور وہ پتھر کو چومنے کے قابل جس نبی نے بنایا، وہ نبی کا ہاتھ چومے تو خدا کا ہاتھ چومنے جیسا ہو، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ نہیں۔ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے مصلی بنا کے نماز پڑھ دی، شرک ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم نے کہا حضور کا مکھڑا تک لو تو خدا کو دیکھنے جیسا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کون سی بڑی بات ہے؟ کون سے شرک والی بات ہے؟ شرک والی بات نہیں ہے۔ ہم نے خدا رسول پاک کو نہیں کہا، ہم نے کہا خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، مگر خدا کے تجلیات جس ذات میں جھلک رہے ہو، اگر کسی کا ذوق شوق ہو دیکھنا چاہے، محمد مصطفیٰ کا مکھڑا تک لے۔ نہیں، آپ بولتے نا بہت سے، ہم میں کے بہت سے بولتے ارے میرا باپ ہے جی، میرا بیٹا، بولتے بیٹے کو باپ بول دیے خوشی میں، تو بیٹا کل سے جو نا ابا کو بولا ہاں آؤ میرے بیٹے پانی لے کے آؤ بول کے بولے، تو یہ گستاخی ہے نہیں ہے؟ لیکن باپ اگر یہ کہے، کیا کہے؟ انہیں میرا باپ ہے، وہ باپ ہے جی، کیا بھی بول لیتا نا، دادا بول لیتا، نانا بول لیتا، باپ بول لیتا، کیا بھی بول لیتا، اس کی خوشی کی بات ہے، وہ نے اپنی طرف سے کیا بھی بول لیتا۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کے لیے فرمایا میرے محبوب تو نے جو کنکریاں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے اپنے تیرے ہاتھ سے پھینکی، بولا اللہ پاک نے، وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں نا میرے محبوب، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ لیو خطبہ نہیں، سچا جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا، حلال طریقے سے جو کاروبار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسم نہیں کھاتا کاروبار کرنے میں، نہیں، وہ بندے کے لیے سرکار نے فرمایا اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نہیں، ہمارے جیسے عام بندے نہیں، ہمارے جیسے عام بندے کیا کریں؟ حلال کاروبار کریں، تجارت کریں، تو ہمارے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو رسول پاک پہ کیا ہے؟ پھر ہم سے بڑھ کے ہے نا فضیلت، ہم سے بڑھ کے مقام ہے نا، تو اللہ حضور کے کتنا قریب ہوگا، ہم اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ عزیزان محترم، تو معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبق، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ آیت شروع کی اللہ نے سبحان الذی کہہ کر، سین سے شروع کی، اور آیت ختم کی انہ هو السمیع البصیر کہہ کر، را پر ختم کی۔ یہ سین سے آیت شروع کی، را پر ختم کی، سین کو نکال دو، را کو نکال دو اور ملا دو، کیا ہو گیا؟ سر۔ سر کے معنی ہے راز، سنایا بھی
پھر اشارہ دے دیا یہ ایک معراج کا واقعہ ایسا راز ہے جس کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اتنا ہی سمجھو جتنا تم سمجھ سکتے، یہ ہم سے بیان کر دیا گیا۔ تو اس میں حضور کی ایسی شان اور عظمت ہم کو بتائی گئی کہ جیسی شان اور عظمت کسی نبی کی نہیں ہے۔ اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، معراج کے سفر کا جو پہلا حصہ ہے، زمین سے زمین کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اس کو کیا بولتے؟ رات کا سفر ہو اور زمین سے زمین کی طرف ہو تو اس کو کیا بولتے؟ اسراء بولتے یا اسراء بولتے، شب اسراء بول رہے نا، یعنی ایسی رات جس میں رسول پاک کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ہوا، اس سفر کو بولتے اسراء۔ اب مسجد اقصیٰ سے جو سرکار آسمانوں کی سیر کی، عرش معلیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس سفر کو بولتے معراج۔ کیا بولتے اس سفر کو؟ معراج۔ اور وہاں سے رسول پاک نے جو اللہ کی ملاقات کا سفر کیا، جس میں صرف سرکار تنے تنہا اکیلے تھے اور اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، بس دونوں تھے، تیسرے کا دخل نہیں تھا، وہ سفر کو بولتے اعراج۔ تو یہ سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں، مگر اگر اس کو کلیتاً ملا کر معراج بول رہے تو بول لے سکتے، مگر احادیث کی کتب میں شب اسراء والمعراج کا ذکر ہے، سمجھ رہے آپ؟ بعض مقامات پہ اعراج کا بھی لفظ آیا، تو میں نے وضاحت کر دی اسراء، معراج، اعراج کس کو بولتے۔ تو آقا علیہ السلام نے جنت دوزخ سب کی سیر کر کے زمین پر تشریف لائے، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ خواتین کو دیکھا۔ بولے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خواتین کی کثرت جہنم میں دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، چغلی، غیبت وغیرہ سے، دوسری اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ شوہر عورت کے لیے کما کے لاتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس کی خواہش 1-2 پوری نہیں کر پاتا حالات کی وجہ سے، تو عورت اٹھا کر کہہ دیتی ہے میں کبھی بھی بولی تو تم میری خواہش پوری نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ بات جو شوہر کی ناشکری والی ہے، اس بات کی وجہ سے میری امت کی اکثر عورتیں جہنم میں نے دیکھی۔ بولے سرکار تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں، اور 2 عورتیں مل گئی تو شروعاتی نے ایسا کری تھی، ایوں نے ویسا کری تھی، غیبتاں چغلیاں مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جہنم میں ان کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سرکار نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کافروں کے بعد سخت ترین عذاب اگر کسی کا دیکھا تو وہ حافظ قرآن کا دیکھا۔ بولے سرکار جس نے قرآن کو حفظ کیا اور بھول گیا۔ بولے سرکار یہ جو عذاب میں نے دیکھا ہے نا، سخت ترین، ایسا سخت ترین عذاب میرے کسی دوسرے امتی کا نہیں دیکھا۔ بولے سرکار اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے واعظین جو واعظ و بیان کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واعظین اور جو زبان کی اپنی حفاظت نہیں کرتے، گالی گلوچ، فحش کلامی اور غیبت چغلی وغیرہ میں دن رات لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کی زبانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے زمین جتنی لمبی تھی اور آگ کے خینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، اور اس پر سانپ اور بچھو اونٹ کے مانند بڑے بڑے چھوڑے گئے تھے جو اسے ڈس رہے تھے، ڈنک مار رہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عذابات کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بار ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے موڈ میں ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عطا کر دیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ آج تم جو پوچھنا چاہو، جو مانگنا چاہو مانگ لو، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں تم کو ضرور بولوں گا۔ بولے کیا بھی پوچھے تو اس کا جواب دے تم۔ بولے سرکار تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، اتنی اچھی بات ہے، ابو سے شیئر کرے بغیر میں اگر پوچھ لوں گی،
اگر کچھ نہیں پوچھنے کی بات پوچھ لی تو پھر سرکار کا اچھا موڈ غصے میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا ناراضگی والی بات نہیں ہونا. تو حضور کے مزاج کو ابو بکر صدیق جتنا زیادہ اچھا پہچانتے میں بھی اتنا نہیں پہچانتی. تو جا کے انہوں کیا کرے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کرے, ابا حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا, میں سرکار سے کیا پوچھوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میری بیٹی عائشہ, جب سرکار نے اتنا اچھا موقع تم کو فراہم کیا ہے تو تم حضور سے پوچھو, یا رسول اللہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے راز کے باتیں ہوئی نہیں, اس میں سے کوئی ایک بات ہم سے شیئر کر دو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. یہ پوچھ لو. بولے دھن دولت کوسی بھی نعمتیں جو دنیا کی وہ تو کبھی بھی ملتی آتی جاتی رہتی, مگر یہ ایسی نعمت ہے جو تم پوچھ لے کے فائدہ اٹھا سکتی ہو. وہ گئی تو خوشی خوشی جانے لگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے, یاد رکھنا میں نے بتائی ہے یہ بات, تم مجھے بھی بھولنا نہیں, سرکار سے پوچھ لے کے میرے کو بھی بتا دینا. بولے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا, یا رسول اللہ وہ جو اللہ سے آپ نے راز کی باتیں جو کی تھی اس میں سے کوئی ایک بات میرے فائدے کی مجھے بتا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا, عائشہ وہ جو اللہ پاک نے مجھے شب معراج جو باتیں بیان فرمائی اس میں سے تمہارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مومن میرے امت کا, کسی بھی میرے امت کے مومن کا دل خوش کر دے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے. تو رسول پاک سے سنے, انہوں خوش ہو گئے, ارے کتنی اچھی بات ہے, میں تو کتنے امتیوں کا دل خوش کری ہوں گی, سرکار کے خوش ہو گئے انہوں. اب میں تو کنفرم جنت دی ہوں. خیر حضور تو جنت کی بشارت پہلے ہی دے چکے تھے, مگر ایک خوشی ہوئی ان کو, میں اور کوشش کروں گی اور مومنوں کو خوش کرنے کی. بول کے اچھی بات مل گئی, معلوم ہو گئی. اب گئے ابو کے پاس, جا کے کیا کرے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں ہنسنے کے بجائے رونا شروع کر دیے. تو انہوں بولے کہ ابو اس میں رونے والی تو کوئی بات سرکار بتائی چ نہیں, یہ تو خوش ہونے کی بات ہے, پھر آپ خوش ہونے کے بجائے رو کیوں رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بیٹی عائشہ تم نے اس بات کا سیدھا رخ دیکھا, ذرا اس کو الٹ کر دیکھو. اللہ کے حبیب کیا فرمائیں کہ جس نے کسی امتی کے مومن کے دل کو خوش کیا وہ تو جنت میں چلے جائے گا, مگر اس کا اپوزٹ کیا ہوا, اگر کسی مومن امتی کے دل کو نہ خوش کیا تو پھر انہیں جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہو گیا نا اس کا الٹا. تو پھر میں اس بات پہ رو رہوں, نہ جانے میں نے اللہ کے رسول کے کتنے امتیوں کا دل توڑا ہوگا, کتنوں کے دل کو غمگین کیا ہوگا, تو میں اس پر رو رہا ہوں. بولے تم خوش اس بات پہ ہو رہی ہو اور میں ناخوش اس بات پہ ہوں. بولے آپ مزاج دیکھیں. تو اس بات سے پتہ چلا کہ ہمیں شب معراج یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے ہوں یا غیر ہوں, مومن ہوں تو ان کے دل کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں. خوش کرنے کا مطلب جوکس بول لیتے بیٹھنا نہیں ہے. خوش کرنے کا مطلب وہ غم زدہ ہو تو اس کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرے, پریشان ہو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے, اگر مدد نہیں کر سکتے دعا کرنے کی کوشش کرے, بیمار ہو عیادت کے لیے جا کر خوش کر دے, اگر وہ جو ہے نا کیا ہے انتقال کر جائے اس کے گھر والوں کی ہمت افزائی کریں, اس کے جنازے میں شرکت کریں, چھینک کر الحمدللہ کہہ دے, آپ یرحمک اللہ کہیں, سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیں. اس طریقے سے دعوت دے, قبول کریں. اس طریقے سے اس کے ساتھ کیا کریں, اس کے جو ہے نا کیا ہے معاملات میں شرکت کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات کی